اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء يا رسول الله دافع البلاء والوباء يا حبيب الله دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع منقوص في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نور من نور اللہ یا ایہا المستاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملبان و تعاقب الاسرار وقر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روح ارواح لبیتہ من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہ قصیرا الہ العالمین پروردگار عالم تیری دی ہوئی توفیق سے جتنے قرآن مقدس پڑھے گئے ختم خواجگان شریف پڑھے گئے نعت و منقبت ہوئی صلاۃ و سلام نظر و نیاز پروردگار والی صورت کے غلاموں نے جو بھی پڑھا جہاں پڑھا جس نے پڑھا مولا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اپنے فضل و کرم سے اس کا ہدیہ تحفہ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں قبول فرما تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں قبول فرما بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ و خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں قبول فرما تمام خلفاء راشدین کی بارگاہ میں قبول فرما تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں قبول فرما تابعین کی بارگاہ میں قبول فرما تبع تابعین کی بارگاہ میں قبول فرما ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں قبول فرما اولاد رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما اصحاب رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما انصار رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما خدام رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم مخدومہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں قبول فرما امام حسین شہید کربلا کی بارگاہ میں قبول فرما جنت البقیع جنت المعلا کے تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء کاملین تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے آبا و اجداد بالخصوص سیدنا عبداللہ سیدہ آمنہ خاتون کی بارگاہ میں قبول فرما
سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا امام علی اکبر کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا امام علی اصغر کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا امام مسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا امام قاسم کی بارگاہ میں قبول فرما، سیدنا اون محمد کی بارگاہ میں قبول فرما، جملہ شہیدان کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے صفین کی بارگاہ میں قبول فرما، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں قبول فرما، امام شافعی کی بارگاہ میں قبول فرما، امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم پیران پیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار غریب نواز معین الدین حسن چشتی جنتی بہشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا بختیار کاکی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا علاء الدین صابر پاک کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ خواجہ نقشبند حضرت کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت شہاب الدین عمر شہرورد کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند کی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماہرہ مقدسہ کے مشائخین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ کالپی شریف کے مشائخین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ شہروردیہ چشتیہ اشرفیہ صابریہ معمریہ کے تمام مشائخین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ شہنشاہ گجرات میرا سید علی داتار کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا رزق اللہ شاہ بابا کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا شاہ عالم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سیدنا قطب عالم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی سورت کے پیر و مرشد حضرت شاہ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی سورت کے والد محترم حضرت شاہ محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی سورت کی والد محترمہ مخدومہ حضرت حاجرہ ماں کی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی سورت کے صاحبزادے حضرت شاہ ہدایت اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ والی سورت کے صاحبزادے حضرت شاہ دلہا میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت موسیٰ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت بابا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ والی سورت کے قدموں میں آرام فرمانے والے تیرے نیک اور مقبول بندوں کی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے نالے پاک کے صدقے میں والی سورت کے صدقے میں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین پروردگار عالم آدم علیہ السلام کو تاج خلافت دینے والے خالق و مالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار کرنے والے خالق و مالک، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے خالق و مالک، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جود کے پہاڑ پر ٹھہرانے والے خالق و مالک، پروردگار عالم واسطہ تیرے پیارے محبوب کی رسالت کا،
واسطہ تیرے پیارے محبوب کی زلف معمر کا، واسطہ تیرے پیارے محبوب کی سرموں کی اکھیوں کا، واسطہ تیرے پیارے محبوب کے نالن پاک کا، واسطہ تیرے پیارے محبوب کے دندان مبارک کا، واسطہ صدیق اکبر کی صداقت کا، واسطہ فاروق اعظم کی عدالت کا، واسطہ عثمان غنی کی سخاوت کا، واسطہ مولائے کائنات کی شجاعت کا، واسطہ امام حسن مجتبی کے صبر کا، واسطہ تاجدار کربلا امام عالی مقام کے خون پاک کا، واسطہ بیمار حضرت امام زین العابدین کا، واسطہ حضرت امام جعفر صادق کا، واسطہ پنجتن پاک کا، واسطہ غوث اعظم کی غوثیت کا، واسطہ حضرت محبوب الہی کی عطا کا، واسطہ مجدد الفسانی کی جرأت مندانہ بے باکی کا، واسطہ امام احمد رضا کے علم و فضل کا، واسطہ والی سورت کی ولایت کا۔ الہ العالمین پروردگار عالم، یہ گنہگار سیاہکار پرخطاوار بندے تیری بارگاہ میں تیرے ولی کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی یہ وہ مبارک وقت ہے گا، یہ وہ سنہری وقت ہے گا کہ تو اپنے نور کی تجلی اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے گا، اور مولا اس وقت کے اندر جو بندہ تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جو بندہ تیری بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، جو بندہ تیری بارگاہ میں بھیک طلب کرتا ہے، مولا تو اس کو ضرور نوازتا ہے گا۔ لیکن مولا آج تو ہم تیرے ولی کے آستانے پر اور اس کا وسیلہ لے کر تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ مولا تو ہمارے گندے ہاتھوں کو نہ دے، مولا تو ہماری گندی زبان کو نہ دے، مولا تو ہمارے گندے وجود کو نہ دے، لیکن مولا تیرے پیارے محبوب کے محبوب والی صورت کے صدقے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہم نے تیری بہت ساری نافرمانی کی، مولا قدم قدم پر تیری نافرمانی کی ہے۔ مولا ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم پرخطاوار ہیں۔ مولا دنیا کا تو قانون ہے گا کہ اگر مجرم گرفتار کر دیا جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن مولا تیرا دربار وہ دربار ہے کہ تیرے دربار میں اگر گناہوں کا اقرار کیا جاتا ہے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مولا تو اتنے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مولا اتنی تو اسے نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ مولا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا تو ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرما، مولا ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما، مولا ہمیں دین عطا فرما، مولا ہمیں بے دینی سے محفوظ فرما، مولا تو ہمیں علم عطا فرما، لا علمی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر سیدنا علی مرتضیٰ کے صدقے میں ہم سب کی مشکلی کو آسان فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی سیدنا امام زین العابدین کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تو انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو کینسر میں مبتلا ہے انہیں شفا عطا فرما، جو ایڈس میں مبتلا ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کینسر، ایڈس اور مہلک امراض سے مولا محفوظ فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ امام عالی مقام وعلا جدہ علیہ السلام کے آخری سجدے کے صدقے میں
مولا ہمارے زندگی کے ایک سجدے کو قبول فرما لے مولا، وہی سجدہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے مولا، ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما مولا، سجدوں کی تڑپ عطا فرما مولا، ہمیں ذکر والی زبان عطا فرما مولا، ہمیں شکر والا دل عطا فرما مولا، تیرے اور تیرے پیارے محبوب کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، ہمارے قلب کو روشن و منور فرما، ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما مولا، آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، غوث اعظم کے صدقے میں مولا ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما، ذلت سے محفوظ فرما، ہر قدم پر فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے پروردگار عالم، زمین و آسمان سے نکلنے والی بلاؤں سے محفوظ فرما لے مولا تبارک و تعالی، جو قید کی صعوبتوں کو برداشت کرتے مولا تبارک و تعالی سیدنا یوسف علیہ السلام کے صدقے میں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں تو انہیں باعزت رہا فرما دے مولا، اگر ہمارے علماء مشائخین اور تیرے نیک مقبول مقبول بندے اگر قید میں بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے قیدیوں کو اللہ کا نیک اور مقبول بندہ بنا دیتے ہیں مولا، جب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گوالیار کی جیل کے اندر قید و بند کر دیا گیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے بڑے قیدیوں سے فرمایا، آؤ وضو کرو اور نماز کو ادا کرو۔ مجدد الفسانی کی اقتداء میں قیدی وضو کرتے تھے، مجدد الفسانی کے حکم سے قیدی وضو کرتے تھے اور مجدد الفسانی کی اقتداء میں نماز کو ادا کرتے تھے، آپ کی واعظ و نصیحت کو سنتے تھے اور سنتے سنتے اللہ کے وہ مقرب بندے ہو گئے کہ جن کی نگاہ زمین پر جاتی تھی تو تحت الثری دیکھتے تھے اور عرش پر جاتی تھی تو عرش اعظم دیکھتے تھے۔ اللہ مجدد الفسانی کے صدقے میں تو ہمارے علماء کرام جو قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں، مولا تو انہیں قید سے رہائی عطا فرما دے، مولا تو انہیں باعزت رہا فرما دے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی ذات سے دین اور سنیت کو فروغ عطا فرما دے، مولا تبارک و تعالیٰ تو ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسد دین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے سروں سے محفوظ فرما، منافقین کے نفاق سے بچا، گمراہ لوگوں کی صحبت سے بچا۔ مولا تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لے کہا، مولا تو علی کل شیء قدیر ہے، سب کے دلوں کو راز کو جاننے والا تو خالق اور مالک ہے۔ پروردگار عالم بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مولا آج والی سورت کے صدقے میں مولا تو نے صاحب اولاد کر دے، مولا تبارک و تعالیٰ اگلے سال والی سورت کے عرس میں مولا والی سورت کا غلام انہیں عطا فرما دے، مولا والی سورت کا انہیں غلام عطا فرما دے، مولا آقا نقشبند کا انہیں غلام عطا فرما دے، مولا شاہ جوناگڑھ کا انہیں غلام عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق خذ یدی سہل لنا اسقالنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، آپ کے امتی آپ کے عطا کردہ والی سورت کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان کو وسیلہ بنا کر آپ کی بارگاہ میں ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، ہمارے لیے اپنے دست مبارک کو اٹھا دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعا فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی والی سورت کے قدموں میں مدفون ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اور یقیناً اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا اگر وہ جنتی بن سکتا ہے تو والی سورت کے قدموں میں مدفون ہونے والے کیوں جنتی نہیں ہو سکتے؟ ہمیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنے یہاں پر مدفون ہیں وہ بھی والی سورت کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ہم سب بھی والی سورت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ والی سورت آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مجدد الفسانی کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے والی سورت ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے، والی سورت نظر رحمت فرما دیجیے۔ آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ ان پر اپنی نگاہ کرم فرما دیجیے۔ والی سورت آپ کرم فرما دے، والی سورت آپ دعا فرما دے کہ آپ کے غلام اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے سب کو اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ بار بار مکہ معظمہ کی حاضری نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی سنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم، تیرا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مولا ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کہاں آنے والی۔ مولا ہم تو تیری بارگاہ میں والی سورت کے قدموں سے اور والی سورت کے وسیلے سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ مولا تو ہماری موت لکھ دے تو سنہری جالیوں کے سامنے لکھ دے۔ مولا حضور کے روضے کے سامنے ہمیں موت آ جائے، مولا حضور کے قدموں میں ہمیں موت آ جائے، یا اللہ چوکھٹ مصطفیٰ پر ہمیں موت آ جائے، یا اللہ اصحاب صفہ پر ہمیں موت آ جائے، یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں چوکھٹ مولائے کائنات پر موت آ جائے، چوکھٹ امام حسین پر ہمیں موت آ جائے، چوکھٹ غوث اعظم پر ہمیں موت آ جائے۔ مولا تو ہمیں رمضان میں موت عطا فرما، مولا تو ہمیں بحالت روزہ موت عطا فرما۔ مولا جب سجدے میں جائے تو مولا ہماری روح کو پرواز کر لینا۔ مولا تو ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، مولا کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مولا ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما، اپنی نعمتوں کا نزول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی قبر میں سامت اعمال کی بنیاد پر عذاب ہوتا ہو تو مولا رحمت للعالمین کے صدقے میں اس کے عذاب کو اٹھا کر اس کو رحمت میں تبدیل فرما دے۔ مولا قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کی تاریکی سے بچا۔ مولا نکیرین کے سوال تو ہم پر آسان فرما دے۔ مولا قیامت کے دن تانبے کی زمین ہوگی، صبح نیزے پر آفتاب ہوگا۔ مولا آج کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مولا زمین پر بغیر جوتے اور چپل کے پیر نہیں رکھ سکتے، تو مولا تانبے کی زمین پر ہمارا پیر کیسے رہے گا؟ ہر انسان نفسی نفسی پکارتا ہوگا، ہر انسان پسینے میں غرقاب ہوگا۔ مولا تعالیٰ تیرے پیارے محبوب کی رحمت والی کملی کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔ مولا قیامت کے دن تیرے پیارے محبوب کی رحمت والی کملی کا سایہ نصیب فرما۔ مولا تیرے پیارے محبوب کی کملی کالی رحمت والی کملی کا سایہ نصیب فرما۔ مولا تیرے پیارے محبوب کی رحمت والی کملی کا سایہ نصیب فرما۔ مولا ہر امتی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن مولا اس کی اعمال کے مطابق اس کو گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر پل صراط کو لگا دیا جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، پال سے باریک ہوگی۔
مولا تبارک و تعالیٰ لوگ کٹتے ہوئے چلے جائیں گے، مولا تبارک و تعالیٰ پل صراط پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری زبانیں خشک ہو چکی ہوں گی، انسان پانی کے قطرے قطرے کے لیے بے تاب ہوگا۔ الہ العالمین پروردگار عالم قیامت کے دن تیرے پیارے محبوب کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ حوض کوثر وہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پی لیتا ہے وہ اتنا شیراب ہو جاتا ہے کہ دوبارہ پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولا تیرے پیارے محبوب کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ سیدنا عثمان غنی کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ امام حسن مجتبی کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ تاجدار کربلا امام علی مقام کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ ولیوں کے تاجدار غوث اعظم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ ہند کے راجہ سب کے خواجہ غریب نواز کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ مجدد الفسانی کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ امام احمد رضا کے دست پاک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ والی سورت کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نالن پاک کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی والی سورت کے جتنے غلام ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، مولا تبارک و تعالی جو آپ سے نسبت غلامی رکھتے ہیں، مولا تبارک و تعالی سب کی روزیوں میں بے پناہ برکتی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکتی عطا فرما۔ یا اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دے، چاروں طرف رزق کے دروازوں کو کھول دے، کامیابی کے دروازوں کو کھول دے اور ناکامیابیوں کے دروازوں کو بند فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے بندوں کا جہاں رزق لکھا ہوا ہے مولا وہاں سے اس کو رزق حلال عطا فرما۔ عرش اعظم کے خزانے سے سرکار عثمان غنی کے خزانے کی دولت عطا فرما، دولت عثمانی عطا فرما، دولت مصطفی عطا فرما۔ مولا تو قارون کی دولت سے محفوظ فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ والی سورت کے خدام الحاج عبداللہ باپو، الحاج نثار باپو، صدیق میاں باپو، توفیق باپو، مولا تبارک و تعالیٰ حاجی ریاض بھائی، جتنے بھی لوگ یہاں پر خدمتوں کو انجام دیتے ہیں اور روزانہ والی سورت کے دربار میں جو جھاڑو کشی کرتے ہیں، والی سورت کی دربار کی غلامی کو اپناتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر جتنے سنی صحیح العقیدہ ادارے چلتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان تمام اداروں کو ترقی عطا فرما۔ اس میں پڑھنے والے تمام طلباء کو علم کی لازوال دولت عطا فرما۔ مولا انہیں عالم بعمل بنا، باعمل حافظ قرآن بنا۔ مولا ان کی ذات سے دین و سنیت کو فروغ عطا فرما۔ ہمارے حافظ مدثر صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی والی سورت کے پیر و مرشد کے صدقے میں ہم سب کو والی سورت کے فیضان سے مالا مال فرما۔ پیچ اور غم سے بچا کر سیدھے راستے پر چلا شاہ جوناگڑھ میاں محمود شاہ کے واسطے، شاہ جوناگڑھ میاں محمود شاہ کے واسطے، شاہ جوناگڑھ میاں محمود شاہ کے واسطے، بخش دے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید الانبیاء شاہ دوسرا کے واسطے، کرم کر مولا صدیق اکبر باصفا کے واسطے، رحم فرما مولا فاروق اعظم بیریا کے واسطے، ادب و حیا کی توفیق دے مولا حضرت عثمان باحیا کے واسطے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھیو مولا حضرت علی شیر خدا کے واسطے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا،
ہم سب کی حاضری قبول فرما مولا، ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا، شہیدان کربلا کے واسطے، شہیدان کربلا کے واسطے، شہیدان کربلا کے واسطے، بلبل باغ مدینہ قرۃ عین رسول یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے، یا الہی ہر طرف سے فوج غم نے آ کر گھیرا ہے ہمیں، دے پناہ یا رب شہید کربلا کے واسطے، دے پناہ یا رب شہید کربلا کے واسطے، دے پناہ یا رب شہید کربلا کے واسطے، دکھا دے یا الہی بار بار وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی سب کو بار بار وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، اور تمنا ہے الہی موت آئی ہوں مدینے میں، تمنا ہے الہی موت آئی ہوں مدینے میں کہ نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والقصر واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم استرنا بصدرک الجمیل، اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی تلاوت القرآن، اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ الہ العالمین پروردگار عالم، بہت ساری بچیاں ازدواجی زندگی سے محروم ہیں، مولا تبارک و تعالی سیدہ خاتون جنت کے صدقے میں، بی بی نفیسہ طاہرہ کے صدقے میں مولا انہیں نیک رشتہ عطا فرما، مولا انہیں سنی صحیح العقیدہ رشتہ عطا فرما، مولا تبارک و تعالی انہیں نبھانے والا رشتہ عطا فرما، سنبھالنے والا رشتہ عطا فرما، درگزر کرنے والا رشتہ عطا فرما۔ مولا جو ہمارے بچے اسکولوں میں تعلیم لیتے ہیں، مولا تبارک و تعالی انہیں دین دنیا کی تعلیم و تربیت سے آراستہ فرما، مولا تبارک و تعالی تو ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، والی صورت کے صدقے میں مولا اٹھنے سے پہلے تمام کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ مولا جو بھی آرزو لے کر آئیں، تمنائیں لے کر آئیں، مرادیں لے کر آئیں، مولا آج والی صورت کے صدقے میں، مولا آج والی صورت دلہا بنے ہوئے ہیں، آج دلہے کے پاس سے جو مانگو گے وہ عطا ہو جائے۔ ہم مانگیں گے والی صورت سے اس لیے کہ ہماری آقا نے ان کو عطا رسول بنا کر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہماری دستگیری کے لیے بھیجا ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سرکار آپ کو آقا دو عالم نے بھیجا ہے، آقا دو عالم کے صدقے میں آپ ہماری دستگیری فرما دیں، آپ ہماری مدد فرما دیں، آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ سرکار آپ کے دربار میں آنے والے آپ کے غلاموں کو آپ ان کی جھولیوں کو گوہر مقصود سے بھر دیجیے۔ سرکار آج تو آپ کا فیض سمندر کی طرح موجیں مارتا ہو۔ سرکار آج آپ سے جو بھی مانگے گا ہمیں یقین ہے کہ آپ انہیں عطا فرمائیں گے۔ سرکار آپ ہمیں عطا فرما دیں، سرکار ہمیں عطا فرما دیں۔ سرکار آپ کے غلاموں پر نگاہ کرم فرما دیجیے، سرکار آپ کے غلاموں کی آرزوؤں کو پوری فرما دیں، سرکار آپ کے غلاموں کی مرادوں کو پوری فرما دیں۔ سرکار جو بھی آئے ہیں، جو مرادیں لے کر آئے، ان کی مرادوں کو گوہر مقصود سے بھر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ اس لڑکے کا چھل ہے، میرا لڑکا ہوئے سے نا چھل 1-2 مہینے باقی۔ الہ العالمین پروردگار عالم، ہمارے حاجی نثار باپو کے فرزند
جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ انہیں ان میں کامیابی عطا فرما، مولا تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر وسائل پیدا فرما دے۔ مولا جتنے بھی والی صورت کے غلام بیٹھے ہیں مولا تمام کے بچوں کو مولا تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت تک والی صورت کی غلامی نصیب فرما، بار بار اور روزانہ والی صورت کے دربار کی حاضری نصیب فرما، روزانہ والی صورت کے دربار کی حاضری نصیب فرما، روزانہ والی صورت کے دربار کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ